صاحب کمال ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی قائد نواز شریف فارغ ہیں اور بر وقت انصاف مل رہا ہے. شاید پاکستان کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا سپیڈی انصاف مل رہا ہو. اور جو ہزاروں کیسز 50,000 سے زائد کیسز عدالتوں میں ہے, میں تو دعا کرتا ہوں ان کو بھی اسی سپیڈی سے انصاف ملے. تو پھر آپ دوسرے پاسے نہ جاؤ نا, آپ دوسرے پاسے نہ جائیں, جہاں میں آپ کو لے کے آیا تھا وہاں بات کریں. پہلے 10 سال تک کرپشن کے الزامات لگے. مسلم لیگ نون کے حکمران کہاں تھے؟ 16 ماہ کی اگر پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ان کو چاہیے تھا وہ بیانیہ بناتے ہیں, ان پہ ان کے آپ کہہ رہے ہیں عوام یہ جواب سننے کے لیے آ رہے ہیں, کلیئر کرتی تو وہ دے نا جواب. آج وہ قائد جواب دے کہ ان پر جو الزامات لگے تھے وہ یہ بتائیں کہ ان پر جو الزامات اچھا میرے ساتھ ہیں, غلط تھے, وہ اچھا میرے ساتھ ہیں, اس کی وجہ حسن I'll continue from here, please hold on. میں ساتھ ہیں, میں آپ سے دوبارہ یہیں سے بات کروں گا. وہ رشید صافی صاحب تشریف لے آئے ہیں تو ان کی پہلے سن لیں. صافی صاحب کس قدر آپ پر امید ہیں, کس قدر امید سے ہیں آپ اس سیاسی منظرنامے کو لے کر کے؟ دیکھیں میری امید اس لیے قائم ہے کہ کم از کم اس گھٹن کے ماحول میں ایک سیاسی سرگرمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آج صبح میں کچھ رہنماؤں سے بات کر رہا تھا جو خیبر پختونخوا سے ہے, وہ بھی دعوے کر رہے ہیں, اور مجھے اس بات کی بھی اس دفعہ خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلی دفعہ خواتین اور نوجوانوں کو اہمیت دی ہے. جو عامر مقام کا قافلہ روانہ ہے اس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے, جس میں قبائلی نوجوان ہے, جس میں چترال سے نوجوان ہے, جس پہ ایسے علاقے ہیں باجوڑ, دیر, سوات, شانگلہ, جو کبھی شاید میرے خیال میں زندگی میں پہلی دفعہ لاہور کی رونقیں دیکھیں گے. تو یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے. میرے لیے تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو سیاسی یہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے پاکستان میں تقریباً جی آپ تشریف نہیں لائے, یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. آپ بھی یہاں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو اچھا لگتا. سر آپ لوگوں نے دعوت ہی نہیں دی, اور سلمان صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اہتمام بھی 40,000 کا ہوا ہے. مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ وہ جامی صاحب کہہ رہے تھے وہ کہہ ہوگا تو قورمہ شورمہ مجھے نہیں ملنا. آپ نے اسلام آباد کا معاذ سنبھال کے رکھنا ہے بس. وہ بھی اسٹوڈیو میں ہیں, ہم بھی اسٹوڈیو میں ہیں. نہیں جی تو قورمہ شورمہ کی زیادہ مجھے امید نہیں تھی. ذرا کوسار مارکیٹ کے دورے ذرا کم کر لینا. لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی, جو الزامات کی سیاست ہے, جو دشنام ترازی کی, دیکھیں ہر الزام کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے. کچھ مدت پہلے آپ تصور کریں کسی کو اگر آپ ہندوستان کا ایجنٹ قرار دیتے تو ہم سوچتے پہ مجبور ہوتے اور لوگ ان سے نفرت کرنے پہ بھی سوچنا شروع ہو جاتے. آج جب اس قسم کے الزام لگتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے تو لوگ الزام لگانے والے پہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیا جائے, ان کو آنے دیا جائے. کون نہیں کرنے دیتا؟ الزامات ہے تو وہ آ رہے. سیاستدانوں کو صافی صاحب کون نہیں سیاست کرنے دیتا؟ یہ تو خود ایک دوسرے کو سیاست نہیں کرنے دیتے, بھاگ وہاں جاتے ہیں. بالکل خود سب سے بڑی غلطی تو سیاستدانوں کی سیاسی جماعتوں کی ہے کہ ان میں عدم برداشت کا ایک رویہ ہے, ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا رستہ نہیں فراہم کر رہے. میں تو یہی کہہ رہا تھا, اور یہ تو ہم 3-4 سال پہلے بھی ایک شخص جو اس وقت حال اڈیالہ ہے مقیم, ان کو بھی یہی دستبستہ درخواستیں کرتے رہے کہ بھئی آپ پی ڈی ایم سے مذاکرات کریں. مقیم نہیں ہے, میں احتجاج کرتا ہوں. مقیم نہیں ہے, میں احتجاج کرتا ہوں. مقید ہیں. چلے مقید ہے, مقید جو لیڈر ہے ان سے ہماری یہی کہ آپ پی ڈی ایم سے اگر مذاکرات سے انکاری ہے اور طالبان سے مذاکرات کر سکتے اتنے بڑے دل کے ساتھ, جو آپ کے سیکیورٹی فورسز کے گلے کاٹ رہے ہیں, ان طالبان کو بھی آپ مجاہد قرار دے رہے جو خواتین کو گھروں سے نکلنے نہیں دے رہے. ابھی بالکل ٹھیک. میں سر آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ذرا سلمان صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, باقی تاریخ تو رقم ہو رہی ہے نا. ہمارے اعتراضات یا ہمارا تبصرہ اپنی جگہ ہے, لیکن ایک obviously ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک نیا پن سیاست میں آ رہا ہے. ایک تو میں خبر ایک اور دینا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس دفعہ اطلاع ہے کہ لکھی تقریر نہیں پڑھیں گے. اے گل ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے اگر وہ لکھی تقریر نہیں پڑھیں گے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, اور جو وہ بات خود کریں گے وہ بات دل کی ہوگی. ایک بات میں چونکہ آپ نے عدیل سے پوچھا تھا کہ اسلام آباد لینڈنگ, جی وہ نقطہ بیچ میں رہ گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ان کی جو قانونی ٹیم کے سربراہ ان سے رات بات ہوئی تھی,
وہ ٹیکنیکلی ضروری تھا کہ میاں صاحب کی امیگریشن وہاں ہوگی اور باقی لوگوں کی لاہور میں ہوگی. اچھا وہاں پر ان کی امیگریشن ہوگی. اور دوسری بات ایک میں جاوید صاحب آپ کے سیاسی تاریخ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اب تک ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے نا وہ مقدمات کو قانونی بنیاد پہ لڑنے کی بجائے سیاسی بنیادوں پہ لڑتی رہی ہے اور پھر اس کے نتائج بھی انہیں بھگتنے پڑے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے مقدمات کو قانونی بنیاد پر ہی لڑا جا رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے فضا کی بات کی ہے, اس جلسے سے پہلے باوجود انتخابات کے مطالبے کرنے کے نام پاکستان کے اندر کوئی انتخابی فضا تھی یا سیاسی فضا, اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اب ایک سیاسی فضا بنے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو پھر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹی شروع کرنی چاہیے. یہ میاں صاحب جو فی البدی تقریر کریں گے, اطلاع ہے بڑی مصدقہ, کچھ ساری بات نوٹس ووٹس تو لکھ کے سامنے رکھیں گے نا کہ یہ بنیادی خد و خال ہیں بیانیے کے. وہ جو لکھی تقریر اور فی البدی تقریر ہے اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ میاں صاحب کو کون سی تقریر سوٹ کرتی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا سیلینٹ فیچر ہو سکتے ہیں ان کی تقریر؟ میں ایک بات اضافہ کر دوں آپ کی انفارمیشن میں, ان کو کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقریر ہی پڑھیں گے, لیکن نواز شریف صاحب اس سے ہٹ کے بھی بات کریں گے. دیکھیں تقریر لکھی ہوئی ہو یا فی البدی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا سر. قائد اعظم فی البدی تقریر نہیں کرتے تھے, لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے. اور مولانا مودودی جو ہیں وہ تقریر لکھ لیتے تھے